السلام علیکم جی، آج دیکھتے ہیں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80۔ اچھا جی، اس آیت کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں اکثر جو شوگر کے مریض ہیں وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں وظیفے کے طور پہ، تو کیا یہ آیت پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو مجھے تو نہیں پتہ کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ کتنا افیکٹو ہے یا اس کا جو ہے کیا امپلیکیشن ہے، لیکن چلیں میڈیسن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر ایسا کیا ہے جو یہ جو ہے ذیابطیس کے مریض جو ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار، مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر فرما دے۔ اچھا، اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ تو ظاہر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں جو ان کا داخلہ تھا اس کے بارے میں جو ہے یہ بات کی جا رہی ہے، لیکن دو چلیں طرح اس کی کا جو ڈائبٹیز ہوتی ہے، میڈیکل ایک ایک پہلو ہوتی ہے نکلتا ہے 1 وہ اور کیا ایک ہے ہوتی ہے وہ 2۔ اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو ڈائبٹیز ٹائپ 1 جو ہوتی ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو باڈی ہوتی ہے وہ انسولین کو جو ہے وہ بنانا بند کر دیتی ہے، اور آپ کی باڈی میں انسولین نہیں ہوتی، اور آپ کو پھر باہر سے انجیکشن کی صورت میں انسولین جو ہے وہ لینی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے نارمل حالات میں، کیا ہوتا ہے کہ انسولین کیا کرتی ہے کہ وہ جیسے آ کے تو ادھر یہ ایک سیل میں نے ایکچولی بنایا ہے، یہ آپ کی باڈی کا سیل، آپ کی باڈی میں جو ہے نا وہ ساری آپ کی جو باڈی ہے وہ سیلز سے بنی ہوئی ہے، جیسے کہ ایک عمارت ہوتی ہے وہ برکس سے بنی ہوئی ہوتی ہے یا اینٹوں سے تیار ہوتی ہے، تو اسی طرح آپ کی باڈی جو ہے وہ سیلز سے بنی ہوئی ہے۔ تو اچھا، یہ جو سیلز ہوتے ہیں انہیں اپنے استعمال کے لیے گلوکوز چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب یہ جو انسولین ہے یہ کیا کرتی ہے کہ بھئی یہ جو ہے نا ہر سیل کے اوپر ایک ایسے اس کی ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے، یعنی جیسے سوچیں کہ اس کی مطلب یہاں آ کے نا اس نے جڑنا ہوتا ہے، جیسے ایک سلاٹ ہوتا ہے جو کہ انسولین کے لیے جو ہے نا بنا ہوتا ہے، جیسے فار ایگزامپل یہ اس طرح سے ہے یہ بنا ہوا سلاٹ۔ اچھا، تو انسولین آتی ہے اور وہ آرام سے جو ہے نا اس پہ آ کے اٹیچ ہو جاتی ہے تھوڑی جیسے اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسولین کی جیسے جگہ ہوتی ہے ہر سیل کے اوپر بنی ہوئی، تو انسولین آئی یہ والی ایسے والی، اور وہ جو ہے نا پھر آ کے تو ادھر آ کے جڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ جڑ جاتی ہے تو اس سیل میں جو ہے نا آپ سوچیں کہ جیسے ایک دروازہ سا کھلتا ہے، اور جو گلوکوز ہوتی ہے وہ اس کے اندر سیل کے اندر چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس گلوکوز سے سیل کو کیا ملے گا؟ اس گلوکوز سے سیل کو انرجی ملے گی، اور سیل کے جو کام ہیں ڈفرینٹ وہ جو ہے نا وہ اچھی طرح سے جو ہے وہ سر انجام ہونا شروع ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ گلوکوز جو ہے نا بالکل اسی طرح جیسے کہ آپ کی گاڑی میں پیٹرول، تو جو سیل ہوتا ہے اس کو اپنے کام سر انجام دینے کے لیے گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، اور گلوکوز اس کے اندر تبھی جاتا ہے جب جو انسولین ہوتی ہے وہ اس سیل پہ آ کے لگتی ہے، ٹھیک ہے، ایک جگہ اس کے لیے خاص مخصوص ہوتی ہے، اور اس پہ آ کے جو ہے نا وہ انسولین لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب نارمل حالات میں ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب اگر ڈائبٹیز ٹائپ 1 ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں انسولین ہے ہی نہیں ہے، تو اب یہ جو سیل کی یہ جو جگہ تھی یہ خالی پڑی رہے گی، کیونکہ انسولین موجود ہی نہیں باڈی میں، تو یہ آ کے نہیں لگے گی یہاں پہ۔ جب وہ آ کے انسولین نہیں لگے گی تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دروازہ جو کھلتا تھا گلوکوز کے لیے تو وہ نہیں کھلے گا، اور گلوکوز اندر نہیں جائے گی، گلوکوز کی ہو گئی نو انٹری، کیونکہ یہاں جو ہے نا انسولین آ کے لگی نہیں، کیونکہ انسولین آپ کی باڈی نے بنائی نہیں۔ یعنی بیسیکلی گلوکوز جو ہے نا وہ سیل میں داخل ہوتا ہے تو جو ہے نا آپ کی باڈی صحیح طرح کام کرتی ہے۔ اگر آپ کی باڈی میں انسولین کی کمی ہوگی تو گلوکوز جو ہے وہ سیل میں داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ داخلہ جو ہے نا یہاں پہ ہمیں سمجھ آیا۔ اچھا جی، اب ڈائبٹیز ٹائپ 2 جو ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ سیل اسی طرح، ٹھیک ہے، لیکن جو آپ کے سیل ہیں نا یہ تھوڑے سے ایسے ڈھیٹ سے جو ہے نا ہو چکے ہوتے ہیں، یہ انسولین کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ انسولین جو ہوتی ہے وہ آپ کی باڈی میں بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہوئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پھر یہ سیلز جو ہوتے ہیں نا وہ جیسے ہر وقت وہ انسولین جو ہے نا لا کے ان کو گلوکوز دیتی رہتی ہے، تو یہ سیلز جو ہوتے ہیں نا تنگ آ جاتے ہیں، تو ایسے یہ ڈھیٹ سے بن جاتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو انسولین کے لگنے کی جو جگہ ہے نا وہ اس کو چینج کر دیتے ہیں، جیسے ایسے ایسے کر دیتے ہیں کہ بھئی اچھا ہے کہ بھئی انسولین آئے نہیں اور نہ آئے اور ادھر آ کے لگے، اور پھر نہ ہمیں جو ہے نا بار بار وہ گلوکوز کھلائے۔ تو اب کیا ہوگا کہ انسولین آتی تو ہے لیکن وہ آگے دیکھتی ہے تو وہ جیسے ایک لاک ہی چینج ہوا ہے، جیسے جیسے سوچے نا کوئی جیسے فقیر بار بار آ جاتا ہے، آپ کا دروازہ کھولتا ہے اندر آ جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہو اس کو جو ہے نا بھگانے کے لیے کہ بھئی وہ آپ اپنے لاک ہی چینج کر دیتے ہو کہ نہ یہ آئے،
نہ ہمارا دروازہ کھولے اور اندر گھسے، تو بس باہر ہی کھڑا رہے، ٹھیک ہے. تو یہ انسولین کے ساتھ بھی یہ انسولین ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے نا ٹائپ 2 میں یہی ہوتا ہے کہ انسولین جو ہے نا وہ باہر ہی، وہ سیلز کہتے ہیں وی آر ڈن ود یو، ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ ڈن ہو چکے ہیں، جاؤ ادھر سے، اور ادھر آ کے لگنے کی ضرورت نہیں. وہ اپنے جو ان کے جو ہوتے ہیں نا ایسے لاکس یہ چینج کر لیتے ہیں، تو ان کی جیسے شیپ چینج کر لیں، جیسے اب اس شیپ کی انسولین آئی تو وہ نہیں لگ سکے گی ادھر. تو یہ ہے. تو اب کیا ہوگا کہ اب جیسے انسولین نہیں لگی تو پھر کیا ہوگا، گلوکوز بھی انٹر نہیں ہوگا، نو انٹری گلوکوز کی. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو سیلز ہوتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 میں نا، ان میں جیسے ایک اسٹارویشن آ جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے انہیں گلوکوز تو ملتا نہیں ہے. بے شک وہ ڈھیٹ ہو گئے تھے، لیکن ان کا نقصان اپنا ہی ہوتا ہے کہ بھئی ان کو گلوکوز نہیں ملتی، انہوں نے پہلے اپنے لاکس چینج کر لیے، انسولین آئی مگر ادھر لگ ہی نہ سکی. اگر انسولین نہیں لگے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ایک جو دروازہ کھلتا تھا وہ نہیں کھلے گا، اور گلوکوز جو ہے وہ اندر نہیں جا سکے گی، اور سیلز کا اپنا ہی نقصان ہوگا کہ وہ اسٹارویشن میں جو ہے وہ چلے جائیں گے. اور اسی کنڈیشن کو آپ کہتے ہو کہ ڈائبٹیز ٹائپ 2. اچھا جی، بڑی جو ہے نا اب انٹرسٹنگ ہے، یعنی کہ یہ آیت ویسے اتنی کوئی مطلب کوئی ایسے کوئی غلط بھی نہیں لگ رہی، کیونکہ اس میں ظاہر داخل ہونے کی جو بات ہے، بے شک وہاں پہ تو چلے مدینہ کی بات ہو رہی ہے کہ مدینہ میں داخلے کی، لیکن اگر چلیں ویسے بھی اگر ڈائبٹیز کو بھی دیکھیں تو اس میں یعنی گلوکوز کا داخلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے، تو تبھی جو ہے نا ہمارا سیل جو ہے وہ صحیح طرح سے کام کرتا ہے. تو اب ڈائبٹیز میں جیسے اب گلوکوز داخل نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کو جو ہے ہم ممکن بنانے کے لیے ہم جو ہے نا ڈفرینٹ طرح کے پھر حربے استعمال کرتے ہیں کہ جو ہے نا کسی طرح جو ہے نا یہ گلوکوز اس میں سیل میں داخل ہو. ایک تو حربہ ظاہر ٹائپ 1 میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی انسولین آپ اس کو باہر سے دے دیتے ہو، تو پھر وہ انسولین جو ہے جب آ کے لگتی ہے اور گلوکوز جو ہے پھر اندر داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور ٹائپ 2 میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے اس کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں کہ یہ جو ریزسٹنٹ سے یا ڈیٹ سے جو یہ سیل ہیں تو یہ الاؤ کریں کہ یہ انسولین کو آ کے لگ جائے، اور اس کے بعد جو ہے یہ گلوکوز جو ہے اندر داخل ہو جائے. یعنی ہر صورت میں، یعنی دونوں جو ٹائپ 1 ہے، یہ 2 تھی اور یہ 1 ہے، دونوں میں اس میں جو ہے نا گلوکوز داخل ہو رہا ہے سیل کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ جس نے بھی وظیفہ یہ بنایا ہے یہی سوچ کے بنایا کہ بھی اچھا بھئی گلوکوز کا جو داخلہ ہے یہ کچھ اس سے ملتی جلتی سی بات کوئی یعنی لگ رہی ہے، تو انہوں نے شاید اس سینس میں بنایا. ویسے تو دیکھیں ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا جو شوگر کنٹرول ہے وہ اپنی ڈائٹ سے بھی کرنا چاہیے، یعنی ایسی چیزوں سے دور رہنا چاہیے جو کہ آپ کے جو ہے وہ شوگر کو بڑھا دیتی ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سٹریس سے دور رہنا چاہیے، یعنی کہ وقت پہ کھانا کھانا چاہیے، اور پانی جو ہے وہ جیسے آج کل موسم گرما ہے تو آپ کو جو ہے وہ پانی کی مقدار جو ہے وہ زیادہ رکھنی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری باڈی کا سٹریس لیول بڑھتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ ہماری شوگر جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے جو آپ کو دوائیاں دی ہیں آپ نے ان کو اسی طرح سے استعمال کرنا ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ تو ویسے ایک آپ سوچیں کہ آپ کی جیسے فیتھ کا حصہ ہوتی ہیں یا مذہب کا حصہ ہوتی ہیں، تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ ایکسٹرا ایک اپنے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کے طور پہ اس کو اپنی روٹین میں شامل کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے، لیکن یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو جو گائیڈ لائن دی ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. جو آپ کو ڈائٹ چارٹ دیا گیا ہے آپ اس کو جو ہے مد نظر رکھیں، ان چیزوں پہ بھی کام کریں، میڈیسن بھی لیں اور چلیں. اگر جو ہے ساتھ کوئی قرآن کی جو آیت ہے وہ بھی شامل کر لیں تو اس کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. تھینک یو جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.